اچھے حکمران نہ آنا یہ ہمارے گناہوں کی سزا ہے، برے حکمرانوں کا مسلط ہو جانا یہ ہمارے گناہوں کی سزا ہے۔ جب ہم اچھے ہوں گے تو ہمارے اوپر حکمران اچھے ہوں گے، چونکہ یہ ہمارے اعمال کا نتیجہ ہے جو ہمارے اوپر مسلط ہوتا ہے۔ ایک روایت میں آتا ہے اعمالکم امالکم، یعنی تمہارے اعمال ہی تمہارے امال ہیں، یعنی تمہارے حکمران ہیں۔ اب تمہارے اعمال اچھے ہوں گے تو تمہارے امال جو ہیں وہ بھی اچھے ہوں گے، اور اگر اعمال اچھے نہیں ہوں گے تو امال بھی اچھے نہیں ہوں گے۔ اگر میں مسجد میں جاتے ہوئے کسی کا جوتا پہن جاتا ہوں اور میں بجلی چوری کر لیتا ہوں اور میں ٹیکس نہیں دیتا ہوں اور میں کسی کا حق غصب کر کے کسی کا دل توڑ کے محسوس بھی نہیں کرتا کہ میں نے کوئی زیادتی کی ہے، اور میں ہمسایوں کے لیے اذیت کا سامہ بنا ہوا ہوں، میرے سینے میں حسد ہے، حقد ہے، بغض ہے، کینے ہیں، نفرتیں ہیں، میں جو ظلم تعدی کر سکتا ہوں جو میرے بس میں ہے تو وہ میں کرنے سے گریز نہیں کرتا، اور توقع یہ کرتا ہوں کہ میرے اوپر حضرت عمر جیسا حکمران آئے تو یہ کس طرح ہو سکتا ہے۔ یہ میرے اعمال کا نتیجہ ہے۔ میں اگر جوتا چور ہوں تو میرے اوپر جو آئے گا مسلط ہوگا وہ پورا خزانہ ہڑپ کر جائے گا، تو میرے اعمال کی سزا مجھ کو ملے گی۔ میں اچھا ہوں گا تو میرے اوپر اچھے لوگ آئیں گے، میں برا ہوں گا تو میرے اوپر برے لوگ آئیں گے۔ تو اعمالکم امالکم، تمہارے اعمال ہی تمہارے امال ہیں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے دور کا حوالہ دے کے کسی نے حجاج بن یوسف سے کہا، یہ حجاج بن یوسف اتنا ظالم حکمران گزرا ہے تاریخ میں کہ حضرت حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہا کرتے تھے کہ پچھلی امتوں کے لوگ اپنے سارے ظالم اکٹھے کر کے لے آئیں اور ایک پلڑے میں رکھ دیں، دوسرے پلڑے میں ہم حجاج بن یوسف رکھ دیں گے، یہ پلڑا پھر بھی بھاری ہوگا۔ 70,000 لوگ اس نے اپنے ہاتھ سے قتل کیے، اتنا بڑا قاتل تھا۔ 70,000 لوگوں کو اپنے ہاتھ سے کاٹا ہے، اور 90,000 لوگ اس کے حکم سے کٹے۔ 1,60,000 لوگوں کا یہ شخص قاتل ہے، معمولی بات پہ جو ہے وہ قتل کروا دیتا تھا۔ اللہ اکبر! اس لیے کسی کو دم مارنے کی جرات نہیں تھی، لیکن ایسے آشفتہ سر اس زمانے میں بھی لوگ تھے کہ جو حق کی بات کہہ دیا کرتے تھے۔ کسی نے، ایک فقیر آ گیا بصرے میں، تو حجاج بن یوسف نے اس کو بلایا اور کہا کہ میرے لیے کوئی وظیفہ بتائیے۔ تو فقیر کہنے لگا کہ تیرے لیے بہترین وظیفہ یہ ہے کہ تو دوپہر تک سویا رہا کر۔ تو اس نے کہا کہ یہ کیسا وظیفہ ہے کہ میں دوپہر تک سویا رہا کروں؟ اس نے کہا یہ وظیفہ تیرے حق میں بھی بہتر ہے اور امت کے حق میں بھی۔ اس نے کہا کیا مطلب؟ کہا دوپہر تک تیری تلوار کی شر سے لوگ بچے رہیں گے، تیرے نامہ اعمال کے اندر بھی گناہ کم درج ہوں گے اور لوگوں کی جان بھی چھوٹی رہے گی، تیرے لیے سب سے بہتر وظیفہ ہے۔ اللہ اکبر! تو ایسے لوگ تھے جو مختلف ادوار کے اندر آشفتہ سری کا مظاہرہ کرتے اور حق بات کہتے۔ تو کسی نے حجاج بن یوسف سے کہہ دیا کہ تو نے حضرت عمر کا زمانہ دیکھا ہے، اگر تو اس وقت بچہ تھا تو ان جیسا انداز حکمرانی کیوں اختیار نہیں کرتا؟ آج زمانہ عمر کو دعائیں دے رہا ہے اور ہر شخص تیرا نام بدی سے لیتا ہے، تو ان جیسا انداز حکمرانی کیوں اختیار نہیں کرتا؟ تو اس نے بڑا تیکھا اور شوق سوال کر دیا، لیکن حجاج بن یوسف بڑا چالاک بھی تھا، تو اس نے اس سوال کرنے والے کو جواب دیا 2 لفظوں میں، تبازروا اتامر لکم۔ اس نے کہا تم ابو ذر غفاری جیسی رعایا بن جاؤ، میں عمر جیسا حکمران بن جاتا ہوں۔ جب رعایا ابو ذر غفاری جیسی ہوتی ہے تو حکمران عمر فاروق جیسے ہوتے ہیں۔